نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارنے میں اور اس کو پیغام اس کا لوگوں تک پہنچانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کتاب یعنی قرآن پاک میں جو پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی سچائی میں، اور اس کتاب میں جو احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے تمام انسانیت کی نجات اور فلاح کے وابستہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان کر اور اس پر عمل کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت کے لیے فلاح اور کامیابی تو ہے ہی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہاں ریب جو ہے وہ شک کو کہتے ہیں، لیکن اس ریب کا جو لفظ ہے اس میں بے چینی کا عنصر بھی شامل ہے، کیونکہ کفار مکہ کو قرآن کے نزول پر اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو لکھ کر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن جو ہمیں دعوت دیتا ہے اس میں سب سے زیادہ زور عقیدہ آخرت پر دیتا ہے، جبکہ کفار مکہ باس بعد الموت کے منکر تھے۔ اب انہیں یہ بے چینی تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں ہے، پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو ان کی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول یقینی ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک اور بے چینی نہیں رہتی۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے تا قیامت، لیکن اس کتاب سے ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے اور اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیچر اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو جو لیکچر دیتا ہے اس لیکچر کی سمجھ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک جیسی نہیں آتی۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی سورج جو ہے وہ قرآنی ہدایت کی بھی ہے، اور اس سے صرف ڈرنے والے متقین ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو خشیت الہی سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔